سردی اپنے پورے شباب پر تھی۔ عموماً زندگی کی جوانیاں شام ہوتے ہی ختم ہو جاتی، لیکن عمرہ طبقے کی اصل زندگی شام سے ہی شروع ہوتی ہے۔ اس لیے شہر کے تمام بڑے بڑے ہوٹلوں، رقص گاہوں، جوئے خانوں اور عیاشی کے خفیہ اڈوں میں شام ہوتے ہی چہل پہل شروع ہو جاتی ہے، اور پھر صبح تک رنگ و نور کا ایک سیلاب ہر طرف رواں دواں نظر آتا ہے۔ تتارستان ہوٹل دارالحکومت کا انتہائی شاندار اور وسیع و عریض ہوٹل تھا، جہاں صرف اعلیٰ عمرہ طبقہ ہی داخل ہونے کی جرات کر سکتا تھا۔ ویسے تو چہل پہل یہاں ہر وقت ہوتی تھی، لیکن آج تو یہ چہل پہل اپنے پورے شباب پر تھی۔ ہال میں کرسیاں انتہائی کرینے سے سجائی گئی تھی، ہر خالی ٹیبل پر ریزرویشن کا کارڈ لگا ہوا تھا۔ ہال کو اتنے خوبصورت طریقے سے سجایا گیا تھا کہ انسان دیکھتے کا دیکھتا ہی رہ جاتا۔ وہ ایسا محسوس کرتا جیسے الف لیلہ دنیا میں آ پہنچا ہو۔ پورا ہال بھرا ہوا تھا، صرف چند میزیں خالی تھیں۔ یہ سجاوٹ اور رونق رقاصہ میری کے دم سے تھی، جس کی شہرت کا ستارہ آج کل بام عروج پر پہنچا ہوا تھا۔ پوری دنیا میں اس کے رقص اور حسن کی شہرت تھی۔ تتارستان ہوٹل میں یہ اس کا دوسرا رقص تھا۔ کل رقص ہی اتنا جذبات خیز اور نشہ آور ثابت ہوا کہ لوگ اس کے فن حسن اور شباب پر مر مٹے تھے۔ اس لیے آج کل سے بھی زیادہ رونق تھی۔ ابھی پروگرام شروع ہونے میں کافی دیر تھی، اس لیے تمام لوگ کافی اور شراب وغیرہ سے شغل کر رہے تھے۔ ہال میں ہلکے ہلکے مترنم کہے گونج رہے تھے، جن کی شیرنی کے سامنے ہال میں بجنے والا آرکیسٹرا بھی کبھی کبھی مان پڑ جاتا۔ اچانک ہال کے دروازے پر عمران نمودار ہوا۔ وہ زور سے کھنکھارا تو ایک دم تمام لوگوں کی نظریں اس طرف اٹھ گئیں، اور پھر ہال میں ایک دم کہے گونج اٹھے۔ اس کی حالت ہی اتنی مضحکہ خیز تھی کہ سنجیدہ سے سنجیدہ انسان بھی ہنسنے پر مجبور ہو جاتا۔ ایک تو ٹیکنی قدر لباس، پھر چہرے پہ حماقت کی دبیز تہیں۔ وہ حال کو اتنا حیرانی سے دیکھ رہا تھا جیسے پتھر کے زمانے کا انسان ہو، اور یہ سب کچھ زندگی میں پہلی بار دیکھ رہا ہو۔ دیکھنے کا انداز اتنا مضحکہ خیز تھا کہ لوگوں کو بے تحاشا ہنسنے پر مجبور کر دیتا۔ وہ غور سے ہر چیز کو دیکھتا، پہلے ایک آنکھ بند کر کے، پھر دوسری، اور پھر دونوں آنکھیں۔ جب دونوں آنکھوں سے کچھ نہ نظر آتا تو چہرے پہ جنجلاہٹ طاری ہو جاتی۔ اسے وہاں اس طرح دیکھ کر ایک ویٹر ادب سے اس کی طرف بڑھا اور اس سے ریزرویشن کے متعلق پوچھنے لگا۔ پہلے تو عمران نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ جب ویٹر زور سے بولا تو ایسے اچھلا جیسے کسی سانپ نے اسے ڈس لیا ہو، اور سنبھلتے سنبھلتے بھی ویٹر کو اپنے ساتھ زمین پہ گرا۔ ویٹر کے چہرے پہ شدید غصے کے آثار تھے، لیکن وہ کچھ نہ بولا، اور عمران کھڑے ہو کر ایسے کپڑے صاف کر رہا تھا جیسے گرنا اس کا معمول ہو۔ پھر وہ وہاں سے آہستہ آہستہ چلتا ہوا ایک میز پر جا بیٹھا۔ میز پر اس کے نام کا کارڈ لگا ہوا تھا، جو اس کے بیٹھتے ہی پاس کھڑے ہوئے ویٹر نے اٹھا کر میز کے نیچے رکھ دیا۔ اس میز پر 4 کرسیاں تھیں۔ عمران نے ساتھ والی کرسی پر ٹانگیں رکھ دیں اور اطمینان سے جیب میں ہاتھ ڈال کر چیونگم کا پیکٹ نکالا، اسے پھاڑا اور پھر چیونگم کا ایک پیس منہ میں ڈال لیا۔ لوگ اسے انتہائی دلچسپی سے دیکھ رہے تھے، اور پھر اس کے بیٹھنے کا انداز اب بھی ہنسی لوگوں کے برداشت سے باہر تھی۔ ایک سمارٹ نوجوان پاس والی میز سے اٹھ کر اس کے پاس آیا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ عمران کے انہماک میں کوئی فرق نہ آیا۔ نوجوان بولا، کیا آپ پہلی بار کسی ہوٹل میں آئے ہیں؟ عمران چونکا اور نوجوان کی طرف دیکھ کر فوراً کھڑا ہوا اور اس کا ہاتھ پکڑ کے سینے سے لگایا اور زور سے بولا، ہائے میری جان، تیری تلاش میں نے تو سمندر چھان مارے ہیں۔ روسی راکٹ میں بیٹھ کر خلا میں ہو آیا ہوں، مگر تمہیں کہیں نہیں ملے۔ نوجوان گھبرا گیا اور غصے سے بولا، کیا تم پاگل ہو؟ میری جان، ہر عاشق کو پاگل ہی کہا جاتا ہے، اور پھر تمہارے جیسی حسینہ کا عاشق۔ یہ سن کر نوجوان جھپ گیا، اور پھر اس نے کسرت میں آفس سمجھی۔ اس کی حالت دیکھ کر حال میں بیٹھے ہوئے لوگ ہنستے ہنستے بے حال ہو گئے، مگر پھر اسی طرح بیٹھ گیا جیسے کوئی بات ہی نہ ہوئی ہو۔ اتنے میں صفدر، جولیا اور چوہان حال میں داخل ہوئے۔ وہ تینوں اعلیٰ لباس میں ملبوس تھے۔ خاص طور پر جولیا تو آج خوب بن سنور کر آئی تھی۔ آج کی دعوت بھی انہیں عمران نے دی تھی۔ وہ عمران کی طرف تیر کی طرح بڑھے اور ہیلو کا نعرہ لگاتے ہوئے کرسیوں پہ بیٹھ گئے۔
مگر جولیا کی کرسی پر تو عمران پیر پھیلائے بیٹھا تھا، اس لیے وہ کھڑی رہی اور عمران کی یہ حالت دیکھ کر اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ یہ کوئی بیٹھنے کا انداز ہے؟ ہٹاؤ میری کرسی سے پیر۔ لیکن عمران بھلا ایسی کچی عرض کہاں سنتا ہے، اس کے کان پر جوں تک نہ رینگی۔ وہ اس طرح پیر پھیلائے چیونگم چباتا رہا۔ اب تو جولیا کا پارا ایک دم سے 110 ڈگری پر پہنچ گیا۔ وہ اور تو کچھ نہ کر سکی، اس نے میز پر سے ایشٹرے اٹھایا اور عمران کے سر پہ دے مارا، مگر مقابل بھی عمران تھا، اس صدی کا چلاک ترین انسان۔ ایشٹرے لگنے سے پہلے وہ کرسی چھوڑ چکا تھا۔ جولیا جھنجھلا کر اپنی کرسی پر بیٹھ گئی۔ عمران پھر اپنی کرسی پر ایسے بیٹھ گیا جیسے کچھ بھی نہ ہوا ہو۔ تمام حال کی نظریں ان کی طرف تھیں، ان میں سے چند کی نظروں میں ملامت کے آثار تھے اور باقی مسکرا رہے تھے۔ صفدر عمران کی طرف دیکھ کر بولا، عمران صاحب، آج کی دعوت آخر کس مقصد کے لیے ہے؟ آج میں اور جولیا اپنے عشق کی پہلی سالگرہ منا رہے ہیں، اس سلسلے میں یہ دعوت دی ہے، ورنہ مجھے کسی حکیم نے بتایا تھا کہ میں اتنے پیسے خرچ کروں۔ صفدر اور چوہان ہنسنے لگے اور جولیا بھنا کر رہ گئی، مگر کچھ نہ بولی۔ اس کے بعد باتوں کا سلسلہ چل نکلا۔ عمران نے کافی منگائی۔ آہستہ آہستہ جولیا بھی باتوں میں دلچسپی لینے لگی اور اس کا غصہ اتر گیا، مگر عمران باتوں کے ساتھ ساتھ حال پر بھی نظر دوڑا لیتا۔ اچانک وہ بری طرح چونکا اور کچھ سنبھل کر بیٹھ گیا، لیکن یہ صرف چند سیکنڈ کے لیے ہوا۔ اس کے بعد وہ اسی طرح لاپرواہ ہو گیا۔ لیکن صفدر خاص طور پر تشویش میں پڑ گیا، کیونکہ عمران کا اس طرح چونکنا اس کے لیے کسی خاص بات کی طرف اشارہ کرتا تھا۔ اس کی نظریں فوراً داخلی دروازے کی طرف اٹھی۔ وہاں سے ایک غیر ملکی نوجوان انتہائی اعلیٰ گرم سوٹ میں ملبوس آہستہ آہستہ ایک میز کی طرف بڑھ رہا تھا۔ صفدر نے سمجھ لیا کہ عمران اسے ہی دیکھ کر چونکا ہے۔ اس نے عمران سے پوچھا، یہ کون ہے؟ میری ہونے والی بیوی کے داماد کا سسر۔ کیا بات ہوئی؟ چوہان نے حیرت سے منہ پھاڑ کے پوچھا۔ کمال ہے، اتنی بڑی بات ہو گئی اور تم کہتے ہو کوئی بات ہی نہیں۔ عمران منہ بنا کر بولا۔ آخر ہوا کیا؟ جولیا نے پھاڑ کھانے والے انداز میں پوچھا۔ عمران نے ان کی طرف منہ کر کے آہستہ سے کہا، یہ نوجوان جرمنی کی سیکرٹ سروس سے تعلق رکھتا ہے اور اس کا نام میلڈن ہے۔ جرمنی؟ مگر یہ یہاں کہاں؟ صفدر اپنی حیرت نہ چھپا سکا۔ یہی تو میں سوچ رہا ہوں، مگر تم اسے کس طرح جانتے ہو؟ میں کس کو نہیں جانتا، کہو تو اس کے ساتھ پشتوں کا حال بیان کر دوں؟ خیر ہوگا، ہمیں کیا، چوہان بولا، لیکن اس کے چہرے پر تشویش کے آثار نمایاں تھے۔ صفدر، کیا تمہارے پاس ریوالور ہے؟ عمران اچانک صفدر سے مخاطب ہوا۔ نہیں، کیوں؟ ہم یہاں دعوت خانے آئے ہیں، نشانہ بازی کرنے نہیں۔ لیکن مجھے یہاں ہنگامہ ہوتا نظر آتا ہے۔ خیر، دیکھا جائے گا، عمران بولا۔ اتنے میں رقص شروع ہو گیا۔ رقص واقعی ہی جان خیز تھا۔ سب لوگ رقص دیکھنے میں مصروف ہو گئے، لیکن عمران برے برے منہ بنا رہا تھا۔ جولیا سے نہ رہا گیا۔ اس نے عمران سے پوچھا، تم یہ کونین کیوں چبا رہے ہو؟ میں سوچ رہا ہوں کہ لوگ اس بے معنی اچھل کود پر عاشق ہو گئے ہیں۔ اس سے زیادہ اچھی اچھل کود تو کلو کی اماں کلو کے ابا سے لڑائی کے وقت کر لیتی ہوگی۔ رقص اپنے پورے عروج پر تھا۔ اچانک عمران تیر کی طرح سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ اس کو گئے تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ ایک زوردار چیخ بلند ہوئی۔ رقص رک گیا۔ تمام لوگ اپنی اپنی جگہوں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان تینوں نے دیکھا کہ وہی نوجوان سینے پہ ہاتھ رکھے فرش پہ لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ٹھنڈا ہو گیا۔ قتل قتل کا شور مچ گیا۔ لوگ جلدی سے کھسکنے لگے، لیکن منتظمین نے دروازہ بند کر دیے، جس پہ چند لوگوں نے احتجاج کیا، لیکن مینیجر نے معذرت کی کہ جب تک پولیس نہ آ جائے وہ دروازہ نہیں کھول سکتے۔ اتنے میں عمران واپس آتا ہوا نظر آیا۔ وہ آ کر اپنی کرسی پہ بیٹھ گیا۔ جولیا نے کہا، کہاں گئے تھے؟ اپنی بیوی کے داماد کی سسر کے قاتل کو پکڑنے، عمران نے جواب دیا۔ مگر تم نے اسے دیکھا کیسے؟ مجھے گیلری کے پردے کے پیچھے پستول کی نالی کی جھلک نظر آ گئی تھی، لیکن پہنچنے سے پہلے ہی وہ گولی چلا چکا تھا اور پھر بھاگ گیا۔ خیر، میں نے اسے دیکھ لیا ہے۔
اتنے میں پولیس آ پہنچی اور تھوڑی سی تفتیش کے بعد دروازے کھول دیے گئے اور حسب توقع قاتل کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ ٹیلی فون کی گھنٹی زور سے بجی۔ جولیا نے لپک کر ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو، جولیا اسپیکنگ، اس نے کہا۔ X2 ایک گھراہٹ سے بلند ہوئی اور جولیا سنبھل کر بیٹھ گئی۔ گڈ مارننگ سر۔ مارننگ۔ جولیا، تمام ممبران سے کہو کہ 1 گھنٹہ بعد دانش منزل میں جمع ہو جائیں۔ آج ہماری ٹیم میں ایک نئے ممبر کا اضافہ ہو رہا ہے، اس کا تعارف تم سب سے کرایا جائے گا۔ جولیا نے تمام ممبران کو فون کر کے یہ خبر سنا دی۔ ایک گھنٹہ بعد سیکرٹ سروس کے تمام ممبران دانش منزل کے ایک ہال میں بیٹھے تھے۔ وہ آپس میں اس نئے ممبر کے متعلق بات چیت کر رہے تھے۔ آخر اتنے سارے ممبر بھرتی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ہم لوگ کم ہیں؟ تنویر نے ناک سکوڑ کر کہا۔ X2 تم سے بہتر سمجھتا ہے، جولیا نے تنگ آ کر جواب دیا۔ X2 کوئی خدا نہیں، آخر وہ بھی ہماری طرح انسان ہے۔ خیر یہ تو نہ کہو، X2 جیسا دماغ تو ہم سب مل کر بھی پیدا نہیں کر سکیں گے، چوہان نے کہا۔ اتنے میں عمران دروازے میں داخل ہوا۔ یہ تم سب مل کر کسے پیدا کر رہے ہو؟ کیا اس کے لیے جولیا اکیلی کافی نہیں؟ سب کہہ کر مار کے ہنسنے لگے، لیکن جولیا اور تنویر کا منہ بن گیا۔ ابھی وہ جواب دینے ہی والے تھے کہ یکا یک ٹرانسمیٹر کا بلب سپارک کرنے لگا اور وہ سب X2 کی آواز سننے کے لیے سنبھل گئے۔ لیکن عمران اسی طرح لاپرواہی سے بیٹھا رہا۔ کیا تمام ممبر آ گئے ہیں؟ X2 کی آواز آئی۔ جی ہاں، جولیا نے جواب دیا۔ خوب، تو سنو، آج میں آپ کا ایک نئے ممبر سے تعارف کرا رہا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ تم سب بھی اس سے مل کر ضرور خوش ہوں گے، اور وہ ہماری ٹیم میں ایک شاندار اضافہ ہوگا۔ اس کا نام کیپٹن شکیل ہے۔ میں نے اسے ملٹری انٹیلیجنس سے لیا ہے اور اس کا سابقہ ریکارڈ انتہائی شاندار ہے۔ باقی رہی پرسنالٹی والی بات تو وہ آپ سب خود دیکھ لو گے۔ X2 کی آواز آنا بند ہو گئی۔ اتنے میں دروازہ کھلا اور ایک دراز قد سیدھے بالوں والا نوجوان، جس نے انتہائی خوبصورت چاکلیٹی رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا، اس کا قد تقریباً 6 فٹ 4 انچ کے قریب تھا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا جسم بھرا ہوا اور فولاد کی طرح سخت معلوم ہوتا تھا۔ چہرہ بالکل سپاٹ تھا، صرف کشادہ پیشانی پر 2 لکیریں ابھری ہوئی تھی جو اس کی وجاہت میں اور بھی اضافہ کر رہی تھی۔ سب اس کی وجاہت اور خوبصورت شخصیت سے متاثر نظر آنے لگے۔ کیپٹن شکیل نے اندر داخل ہو کر سب کو سلام کیا اور پھر ایک ایک سے ہاتھ ملانے لگا۔ صفدر نے تعارف کی رسم ادا کی اور پھر وہاں چائے کا دور چلنے لگا۔ اس دوران باتوں کا سلسلہ چڑھ گیا جس کا تعلق کیپٹن شکیل کی ذات ہی سے تھا۔ کیپٹن شکیل نے اپنا تعارف تفصیل سے کرایا کہ وہ ایک اعلیٰ پٹھان خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ ایم اے تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد ملٹری میں چلا آیا، وہاں سے ملٹری انٹیلیجنس میں لے لیا گیا اور اب اسے یہاں بھیج دیا گیا۔ اس کی باتیں کرنے کا انداز بھی انتہائی دلکش تھا، لیکن یہ عجیب بات تھی کہ باتیں کرنے کے دوران اس کا چہرہ انتہائی سپاٹ رہتا تھا، جیسے وہ میک اپ میں ہو۔ اس چیز کو جولیا اور صفدر نے محسوس کیا، لیکن وہ چپ رہے۔ X2 کی آواز ٹرانسمیٹر سے دوبارہ ابھری۔ کیپٹن شکیل؟ یس سر، کیپٹن شکیل فوراً بولا۔ باقی سب لوگ کہا مار کے ہنس پڑے۔ صفدر بولا، آپ حیران نہ ہو کیپٹن صاحب، یہ ہیں ہی ایسے، ابھی تو آگے آگے آپ پر ان کے جوہر کھلیں گے۔ میں کوئی مس جوہر کلکتے والی ہوں جو میرے جوہر کھولیں گے؟ صفدر، تم نے میری توہین کر دی ہے، اب میں یہاں سے ہرگز نہیں جاؤں گا، عمران برا ماننے والے انداز میں بولا، اور ایک بار پھر سب ہنس پڑے جن میں کیپٹن شکیل بھی شامل تھا۔ پھر یہ دلچسپ مجلس برخاست ہو گئی۔ شہر میں گہما گہمی پورے زوروں پر تھی، ہر شخص اپنے اپنے حال میں مست تھا۔ ریڈیو پہ دوپہر کی خبریں نشر ہو رہی تھیں کہ اچانک ریڈیو کی نشریات میں گڑبڑ ہونے لگ گئی، اور پھر ایسا معلوم ہوا جیسے اناؤنسر کی آواز مدھم ہوتی چلی گئی ہو، اور وہ کہہ رہی تھی، اے قرائے ارض کے لوگوں، سنبھل جاؤ، اب بھی وقت ہے کہ تم لوگ اپنے ظالم حکمرانوں کے خلاف بغاوت کر دو، جنہوں نے تمہارے حقوق ضبط کر رکھے ہیں، جو تمہیں غربت کی چکیوں میں پیس رہے ہیں۔
یہ سب غدار ہیں اور ان کو ان کی غداری کی بھیانک سزا دو۔ یہ پہلا الٹیمیٹم ہے۔ اگر 2 روز کے اندر اندر تم لوگوں نے اپنے موجودہ حاکموں کے خلاف بغاوت نہ کی تو ماکا زونگا کی نظروں میں تم بھی غدار ہو جاؤ گے اور پھر تمہاری بھی وہی سزا ہوگی جو ان کی ہے۔ سنو، اب بھی سمجھ جاؤ، ماکا زونگا تمہیں وقت دے رہا ہے 2 دن، صرف 48 گھنٹے۔ اس کے بعد تم سب پر ایک آفت ٹوٹ پڑے گی جس سے نہ جوان بچ سکیں گے نہ بوڑھے، نہ عورتوں کو پناہ دی جائے گی اور نہ بچوں کو۔ ہر امیر و غریب کو یکساں سزا دی جائے گی۔ اگر 2 روز کے اندر اندر تم نے موجودہ حکومت کا تختہ الٹ دیا تو عوام اس سزا سے بچ جائیں گے اور ماکا زونگا کی نگرانی میں یہ دنیا جنت بن جائے گی۔ ماکا زونگا زندہ باد۔ تقریر ختم ہوتے ہی اناؤنسر کی آواز دوبارہ آنے لگ گئی۔ اس آواز کو سنتے ہی حکومت کی تمام مشینری پریشان ہو گئی۔ ٹیلی فون پر ٹیلی فون ہونے لگے۔ اس آواز کا مخرج معلوم کرنے کی کوشش کی جانے لگی، لیکن کچھ پتہ نہ چل سکا۔ صرف اتنا معلوم ہوا کہ اس وقت تمام دنیا کی نشریات جام ہو گئی اور یہی آواز تقریباً ہر ملک کے اس علاقے کی قومی زبان میں نشر ہوئی۔ تمام دنیا اس اعلان سے بوکھلا اٹھی۔ عوام میں چہمگوئیاں شروع ہو گئیں۔ چند لوگ اس کی حمایت میں تھے اور چند اس کے خلاف۔ شرپسند عناصر نے اپنی سرگرمیاں تیز کر دیں، لیکن ہر ملک کی حکومت نے سختی سے اس تقریر کی تردید کی، لوگوں کو ہوشیار کیا کہ اس کالے پروپیگنڈے سے بچیں۔ دارالحکومت میں فوری طور پر حکام کا ایک ہنگامی اجلاس طلب کیا گیا، جس میں کافی بحث و مباحثے کے بعد یہ طے پایا کہ نظم و نسق کو ہر حالت میں برقرار رکھا جائے اور غنڈہ عناصر پر کڑی نظر رکھی جائے۔ شام کی خبروں میں ایک بار پھر یہ اعلان دہرایا گیا، جس سے ہلچل میں اضافہ ہو گیا۔ پھر تو خبروں کے ہر بلیٹن کے دوران یہ اعلان دہرایا گیا اور مہلت کی مدت باقاعدہ گھنٹوں میں بتائی جاتی۔ پوری دنیا کے لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ ساری دنیا میں ہنگامی حالات کا اعلان کر دیا گیا۔ جیسے جیسے مدت ختم ہوتی جاتی، خوف و ہراس میں اضافہ ہوتا چلا جاتا۔ دارالحکومت کا نظم و نسق فوج نے سنبھال لیا، لیکن حکام اور عوام دونوں پریشان تھے کہ یہ مصیبت کہاں سے نازل ہو گئی اور کس طرح ہوگی اور کس قسم کی ہوگی۔ سب کے ذہنوں میں ایک بہت بڑا سوالیہ نشان تھا جس کا کوئی مناسب جواب نہ مل سکا۔ آخر اس مہلت کے ختم ہونے میں 1 گھنٹہ باقی رہ گیا۔ پھر آہستہ آہستہ وہ گھنٹہ بھی گزر گیا۔ لوگ پریشانی کے عالم میں گھروں میں گھس گئے۔ اچانک فضا میں وہی آواز گونجنے لگی، قرہ ارض کے لوگوں، تمہاری سزا کا وقت آن پہنچا۔ ماکا زونگا تمہیں بھیانک سزا دینا چاہتا ہے، لیکن چونکہ یہ پہلی وارننگ تھی اس لیے سزا انتہائی کم دی جائے گی۔ اس کے بعد جو سزا ہوگی وہ انتہائی بھیانک ہوگی۔ لوگوں، تیار ہو جاؤ۔ اب سے ٹھیک 5 منٹ کے بعد تمہاری زمینوں میں سے پانی کی سطح اونچی ہو جائے گی اور پھر زمین کے چپے چپے میں سے پانی نکلنے لگا۔ تمام عورتیں، چاہے وہ کچی تھیں یا پکی، ایسے گرنے لگیں جیسے ریت کی دیواریں۔ لوگ ڈوبنے لگے۔ تمام انتظامی مشینری فیل ہو کر رہ گئی۔ سڑکوں پر پانی ہی پانی بہنے لگا۔ لوگ دھڑا دھڑ اونچی اونچی جگہوں میں پہنچنے لگے، لیکن اس دھکم پیل میں سینکڑوں لوگ مر گئے۔ لوگ حکومت کے خلاف ہو گئے۔ یہ سب کچھ آدھے گھنٹے کے لیے ہوا۔ اس کے بعد زمین سے پانی نکلنا بند ہو گیا۔ اب ہر طرف قیامت کا سما تھا۔ طوفان نوح کی تو صرف حکایتیں سنی ہوئی تھیں، اب لوگوں نے اپنی آنکھوں سے طوفان نوح کا منظر دیکھ لیا تھا۔ ہر طرف پانی ہی پانی تھا۔ اب پانی نکلنا تو بند ہو گیا، لیکن عمارتیں دھڑا دھڑ گر رہی تھیں۔ لوگ عمارتوں سے سامان نکالنے لگے، لیکن ہر طرف پانی ہی پانی تھا۔ سینکڑوں لاشیں اس پانی میں تیر رہی تھیں۔ ان میں بچے بھی تھے، بوڑھے بھی اور عورتیں بھی۔ مختلف سامان بھی پانی میں تیر رہا تھا۔ ہر طرف موت کی سی ویرانی چھائی ہوئی تھی، لیکن یہ اچھا ہوا کہ ہر لمحہ پانی کی سطح نیچے گر رہی تھی۔ آخر جب پانی کی سطح بالکل نیچے ہو گئی تو بچے کچے بدحال لوگ بلڈنگوں کی آخری منزلوں سے نکل آئے۔ اب شہر میں ہر طرف ماتم ہو رہا تھا۔ لاکھوں کی تعداد میں لوگ مر چکے تھے، کروڑوں کا نقصان ہو چکا تھا۔ دارالحکومت کو فوج کے حوالے کر دیا گیا تھا اور فوجی گاڑیاں اور ٹینک شہر میں گشت کر رہے تھے۔ ہر طرف اداسی ہی اداسی چھائی ہوئی تھی، ویرانی ہی ویرانی، موت کی ویرانی۔